بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل، والصلاة والسلام على من أمر بالترتيل وعلى آله وصحبه الذين استنوا سنته وسلكوا طريقه القويم، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کی حرکات میں سے پڑی زیر اور کھڑی زیر کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حرکات دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1 پڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں پڑا زبر، پڑی زیر اور سیدھی پیش۔ ان کو بغیر کھینچے پڑھیں، کیونکہ پڑی حرکات کو کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی لازم آتی ہے۔ نمبر 2 کھڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش۔ ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، کیونکہ کھڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنے سے قرآن مجید میں کمی لازم آتی ہے۔ آئیے پڑی زیر اور کھڑی زیر کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ پڑی زیر کی ادائیگی: پڑی زیر حرف کے نیچے ٹیڑھی سی لکیر کو پڑی زیر کہتے ہیں، اور پڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے بازر بی، تازر تی، سازر سی۔ زیر چونکہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے اس کی آواز بھی نیچے کو جاتی ہے، اور اس کی آواز میں ہمیشہ باریکی اور پستی پائی جاتی ہے، خواہ موٹے حرف پر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا صاد زیر الصی، طا زیر الطی، ظا زیر الظی میں زیر کو موٹی آواز میں یوں پڑھنا: صا زیر الصی، طا زیر الطی، ظا زیر الظی، درست نہیں۔ سامعین کرام، موٹے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹ گول نہ ہوں، کیونکہ زیر کی حالت میں ہونٹوں کے گول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا یوں پڑھنا: صا زیر الصی، طا زیر الطی، ظا زیر الظی، اور یہ صحیح نہیں۔ آئیے مشق کیجئے۔ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، بی، تی، سی، بی تی سی، ای بیلی، اذین، عاہد، حافظ، کریہ، شریب، حاسب، علیم،
مالکی صعق سمع لبث طفق۔ سامعین کرام، بڑی زیر والے حرف کی ادائیگی کے متعلق 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، بڑی زیر کو کھینچ کر نہ پڑھیں، کیونکہ بی تی سی کو کھینچ کر بی تی سی پڑھنے سے یا کی زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ یا اور زیر کی آواز میں فرق صرف اتنا ہے کہ یا کی آواز کو مختصر کرنے سے زیر بن جاتی ہے اور زیر کی آواز کو دراز کرنے سے یا بن جاتی ہے۔ لہذا مثلا سورہ فاتحہ میں للہ مالکی اہدنا الصراط صراط المغضوب کو یوں پڑھنے سے للہ مالکی اہدنا الصراط صراط المغضوب، قرآن مجید میں یا کی زیادتی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 2، بڑی زیر کو پڑھتے وقت جھٹکا نہ دیں، کیونکہ بی تی سی کو جھٹکا دے کر بی تی سی پڑھنے سے حمزہ کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہا کو بھی نہ ملایا جائے، مثلا بہ تہ سی، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 3، زیر کو معروف پڑھیں، جو کہ انگریزی کے حرف بی سی ڈی ای جی سے ملتی ہو، یعنی زیر والے حرف میں آواز دبی ہوئی آنی چاہیے، مثلا بی تی سی، اور زیر کو مجہول پڑھنے سے بچیں، مثلا بے تے سے، جیسا کہ اردو میں آب زمزم، آب کوثر، آب گل میں حرف با کا تلفظ ہے، اس طرح قرآن مجید میں زیر کا تلفظ کرنا مجہول طریقہ کہلاتا ہے، جو کہ درست نہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو نیچے کی طرف میل کر کے مضبوطی سے کھولا جائے، مثلا بی تی سی۔ سامعین کرام، بڑی زیر کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ بازر بی، تازر تی، سازر سی، بی تی سی، بیتی سی، ایبیلی، اذین، عاہد، حفظ، کریہ، شریب، حسیب، علیم، مالکی، صعق، سمع، لبث، طفق۔ کھڑی زیر کی ادائیگی، کھڑی زیر حرف کے نیچے سیدھی لکیر کو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آواز کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، جیسے
با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی۔ آئیے مشق کیجئے۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، بی، تی، سی، بی تی سی۔ یحیی، تحیی، احیی، نحیی، یستحیی، نستحیی، ولی، النبیین، الأمیین، ربانیین، ایلافہم، فیہ مہانا، ابراہیم۔ سامعین کرام، کھڑے زیر والے حرف کی ادائیگی کے متعلق 4 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، نون و میم کی کھڑے زیر کو پڑھتے وقت سینگ کی طرح ناک میں آواز نہ لے جائیں، لہذا نی، می کو اس طرح ناک میں پڑھنا نی، می غلط طریقہ ہے۔ نمبر 2، کھڑے زیر کو کھینچ کر ہی پڑھیں، کیونکہ بی، تی، سی کو بغیر کھینچے بی، تی، سی پڑھنے سے یا کم ہو جاتی ہے، لہذا انت ولی فیستحیی منکم کتبہ ورسلہ کو یوں پڑھنے سے انت ولی فیستحیی منکم کتبہ ورسلہ قرآن مجید میں یا کی کمی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 3، کھڑی زیر کو پڑھتے وقت آواز کو ایک الف سے کم یا زیادہ لمبا نہ کیا جائے، اور الف کی لمبائی کا آسان سا اندازہ یہ ہے کہ درمیانی رفتار سے کھلی ہوئی انگلی بند کر لی جائے یا بند انگلی کھول دی جائے، لیکن یہ محض ایک اندازہ ہے، ورنہ اصل دار و مدار ماہر استاد کے پڑھانے پر ہے۔ لہذا بی، تی، سی میں یوں کمی کرنا بی، تی، سی، یا یوں زیادتی کرنا بی، تی، سی، یہ دونوں غلط طریقے ہیں۔ نمبر 4، کھڑی زیر ہر حال میں باریک ہی پڑھی جاتی ہے، خواہ موٹے حرف پر ہی کیوں نہ ہو، مثلا صی، طی، وی۔ زیر کو موٹی آواز میں یوں پڑھنا سوی، طی، زی غلط ہے۔ سامعین کرام،
کھڑی زیر کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، بی تی سی، بی تی سی، یحیی تحیی، احیی نحیی، یستحیی نستحیی، ولی النبیین الأمیین ربانیین ایلافہم فیہ مہانا ابراہیم۔ بڑی زیر اور کھڑی زیر میں فرق سامعین کرام اب پڑھ چکے ہیں کہ بڑی زیر اور کھڑی زیر دونوں حرف کے نیچے ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی زیر کو ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے بازر بی، تازر تی، سازر سی، اور کھڑی زیر کو ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی۔ اور اسی طرح آپ نے بڑی زیر اور کھڑی زیر کی مشق بھی علیحدہ علیحدہ کر لی ہے۔ آئیے اب دونوں کی اکٹھی مشق کیجیے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، بی 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 بی، تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تی 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 تی، سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سی 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 سی، بی بی، تی تی، سی سی، بی ہی، بیدیہ، بولدہ، ثمرہ، عملہ، ہذہ، آیاتہ، کتبہ، رسلہ، نصلہ، خلالہ۔ سامعین کرام، بڑی زیر اور کھڑی زیر دونوں کی اکٹھی مشق دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، بی 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 بی، تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تی 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 تی، سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سی 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 سی، بی بی، تی تی، سی سی، بی ہی، بیدیہ، بولدہ،
ثمره عمله هذه آياته كتبه رسله نصله خلاله۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات پڑی زیر اور کھڑی زیر کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ الفیل کی مشق کرائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔